الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے سب کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، اگرچہ شمسی سال کی ابتدا ہے لیکن توبہ پر ہی اختتام اور اسی طرح توبہ پر ہی نئے سال کی ابتدا بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جب شریعت قرآن و حدیث کے خلاف انسان عمل کرتا ہے تو اس کو گناہ کہا جاتا ہے، اور اس گناہ کی معافی کے لیے توبہ اور استغفار کی جاتی ہے۔ اور فرمایا حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص نہایت ہی خوش ہوگا قیامت کے روز جس انسان کو قیامت کے روز اپنے اعمال نامے میں کثرت کے ساتھ استغفار نظر آئیں گے تو وہ تو خوش ہو جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 10 ایسی باتیں لکھی ہیں کہ فرمائے کہ یہ کام اگر انسان کر لینا تو اس کی توبہ اور استغفار کا مکمل 100% بندوبست ہو جائے گا۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ پہلی بات جو انہوں نے لکھی ہے، اب چند باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ روزانہ ایک دو کو بیان کر دیں گے۔ تو پہلی بات جو حضرت نے لکھی، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ استغفار کیا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم فرمایا باقاعدہ اسپیشل کہ آپ بھی استغفار کیا کریں۔ حضور کے لیے تو استغفار کوئی گناہوں سے یا عبادات کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کے لیے تو آپ کے درجات کو اور بلند ارفع بنانے کے لیے تھا، اور ہمارے لیے تو ہماری جو عبادات ہیں وہ اس کوالٹی کی ہے نہیں کہ ہم اللہ کو پیش کر سکیں، پتہ نہیں قبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے تو ہم پھر جو عبادت کرتے ہیں آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زور سے کہتے ہیں، سنت عمل ہے کہ اللہ جو ہماری عبادات کی کمی آپ پوری کر دیں اپنے خزانوں سے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی حضرت مالی اعتبار سے بڑا پریشان ہوں، کوئی حل بتا دیں، علاج بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مذکر اولاد، نر اولاد دے دے، لڑکا دے دے۔ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میری زمین سے، کھیتی سے اندر خود پانی نکل آئے۔ حضرت نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آ گیا، حضرت میری زمین سے جو پھل نکل رہے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے زیادہ پھل دے دے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ اب جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جو آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے استغفار پڑھو، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ دیکھیں ایک دوسرے سے آپ کہیں بھی، آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے، آپ کو حکم بھی دیا جاتا ہے، آپ ان کو کہیں استغفروا ربکم، کہ بہت زیادہ جو ہے نا اپنے رب سے استغفار کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
دیکھیں ساری اللہ باتیں پھر بتا رہے ہیں کہ جو کثرت سے یہ استغفار پڑھیں گے نا، پڑھتے رہیں گے، میں ان کے لیے راستے پیدا کر دوں گا اور ان کے لیے گویا نہریں جاری ہو جائیں گی، اور ان کو مذکر اولاد کے ذریعے طاقتور بنا دیا جائے گا، انہیں مضبوط کر دیا جائے گا۔ اور سورہ طلاق کے اندر آپ پڑھیں جو تقوی ہے اس کے بھی جو 3 راستے 3 آیات میں بیان کیے، تو وہ بھی تو یہی ہے۔ تو استغفار سے کیا ہوتا ہے، انسان کے نا جو گناہ ہیں یہ مٹتے ہیں، یہ صاف ہوتے ہیں۔ جب وہ صاف ہوتا ہے تو پھر راستہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ جو روزی دیتے ہیں انسان کو، اللہ جو بھلائیاں دیتے ہیں، ان میں رکاوٹ کون سی چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ گناہ پیدا کرتے ہیں، اور گناہ انسان خود کرتا ہے، اور گناہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جب اسی گناہ کو وہ مٹا لیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، انسان ہے گناہ تو ہوگا، جب وہ صاف کرنے کا اللہ نے طریقہ دیا یہ کر لیتا ہے تو راستے کلیئر ہو جاتے ہیں، وافر مقدار میں پھر اللہ کھلا دیتا ہے۔ اسی لیے جس نے استغفار کو لازم پکڑا ہے نا، اس کو تو کوئی دوسرا وظیفہ اس کا دل بھی نہیں کرتا کہ میں کروں، اس کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ ایک اتنا جاندار وظیفہ ہے، اگر ہمیں اس کی اہمیت اور حیثیت کا پتہ چل جائے، جس وظیفے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے صبح و شام پکڑے رکھا، تو ہر عمل پہ فرمائے کہ استغفار۔ اور دوسری بات لکھیے کہ توبہ کرنا۔ استغفار اور توبہ میں کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، اور بعض لوگ تو فرق کر بھی نہیں سکے، لیکن جتنا کیا اتنے لفظوں میں صرف بتا رہا ہوں کہ استغفار یہ ہے کہ جو اب تک ماضی سے مجھ سے گناہ ہو گئے، میں اس پر یا اللہ آپ سے توبہ یعنی کہ معافی مانگ رہا ہوں۔ اور توبہ کیا ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی میں گناہ کرنے کے ارادے سے اپنا ارادہ ختم کرتا ہوں، یہ میری توبہ۔ کہتے ہیں نا لوگ بھائی توبہ توبہ کہ میں مجھ سے یہ کام ہو جائے، میری توبہ میں یہ کام کر لوں، اللہ مجھے بچائے، میں تو اس کام سے ہی توبہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی کرنا ہے، خود سمجھ آتا ہے اندازے سے۔ اور استغفار کہ جو ہو گئے تھے اس پہ میں جو ہے نا نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ کر معافی مانگ رہا ہوں، اور آئندہ نہ کرنا یہ توبہ۔ اور عجیب ایک بات صرف کہہ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، جو حدیث میں دعا کر لیتے ہیں کہ فرشتہ انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے نا، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اب ایک انسان نے 5 گناہ کر لیے مثال کے طور پہ، جیسے حدیث میں مثال دی گئی، 5 گناہ کیے، اب اس نے 5 گناہ لکھ لیے، الٹے ہاتھ کندھے کے فرشتے نے 5 گناہ لکھ لیے۔ وہ لکھنا بھی ایک لمبا پروسیس ہے، میں وہ نہیں بتاتا، جو مقصد کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں صرف۔ 5 گناہ کسی طرح بھی وہ لکھ دیے گئے۔ اب یہ بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے، تو یہ امیر صاحب جو ہے نا، اس کندھے کے فرشتے صاحب، یہ اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے؟ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک نیکی کرے گا نا تو ہم اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، بلکہ دوسری جگہ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی جتنا گنا زیادہ چاہے گا اللہ بڑھا دے گا، وہ تو ان گنت ہے، وہ کتنا ہوگی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن 10 کا تو اللہ نے عدد قرآن میں بیان کر، یہ اس کو سناتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب سیدھا ہے، 5 گناہ کیے تھے، ابھی ایک نیکی کری ہے تو وہ ملٹیپلائی 10 ہو گیا، 10 نیکیاں ہو گئے، لہذا اب میں 5 اس کی نیکیاں لکھ رہا ہوں، 5 اس سے مائنس ہو گئی، آپ مٹا دیں، مہربانی کریں۔ بتائیں کیا اللہ نے بھی ہمیں کیسے کیسے بچایا ہے، اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسے کیسے دیکھیں زبردست باتیں ہمیں سمجھا کے چلے گئے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ 5 کے بدلے 5 معاف ہو گئیں، اور 5 مزید نیکیاں وہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے 5 ایکسٹرا اور نیکیاں کر لی، گناہ بھی دھل گئے، مٹ گئے صاف۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 10 باتوں پہ نا صحیح انداز پہ مضبوطی کے ساتھ، جو ہر مومن مسلمان بندے کو 10 باتیں پکی ذہن نشین یاد رہنی چاہیے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ 2 میں نے بتا دی،
اب آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ایک ایک دو دو کر کے بتا دیں گے۔ پہلی دو جو بتائیں، ایک استغفار کرنا کثرت کے ساتھ، دوسرا توبہ کرنا، دونوں کا نام ندامت اور شرمندگی ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار میں یہ پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ میں اس انداز سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنا اللہ سے، یا دل میں بھی کر لینا، لیکن یہ عزم اور ارادہ ہونا، یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے میں اس پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم کرتا ہوں، اور جس ماحول میں مجھ سے ہو رہا ہے گناہ اس کو میں چھوڑتا ہوں، یہ توبہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔